ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھڑ دلے پن کے ساتھ، کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل، انہ کان ظلوما جہولا۔ یہ سب چیزیں خلقت انسانی، ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیاں ہیں، لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم امر سے متعلق ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ چیزیں اس سے وابستہ نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافل کر دیا، اب رہ گئے ہم نرے حیوان، تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، نالا و شیون، چیخ پکار، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس بزدلے پن سے، تھڑ دلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں، جو پروگرام اللہ نے دیا ہے، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا 18ویں پارے میں سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ہمارے منتخب نصاب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں، بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ ہے تعمیر سیرت۔ کچی اینٹ تھی، آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں، پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی۔ تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ کچی اینٹوں کا گھروندا تو ایسا ہی ہے، سیلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا، پکی اینٹیں ہوں، سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بہرحال سیلاب کو بھی جل جائے گا۔ اب وہ پروگرام کیا ہے؟ الا المصلین، نقطہ آغاز ہے نماز، کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے، کارنر سٹون آف دی بلڈنگ آف یور اون کیریکٹر۔ لیکن صلاۃ کون سی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نہیں، مستقل۔ وہاں تھا خاشعون، جو نماز کا باطن تھا، قد افلح المؤمنون الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ گیا بس ہمارا ہی ہے، بلکہ اس میں حق ہے۔ جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائٹی کا، جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے، ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ حق ادا کرو، حق بحقدار رسید، اس پر قبضہ مخالفانہ نہ رکھو۔ اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہاں تھا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، تو زکوٰۃ کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں تزکیہ نفس کی۔ اس کو تزکیہ نفس کی شکل کیا ہے؟ جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، تزکیہ نفس جو ہے مال نکالو تب ہوگا، تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر، فیصلے کے دن پر کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس کے لیے زندگی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہے۔ امر کسے کہتے ہیں ہندی میں؟ وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو۔ یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن پوٹینشلی یہ انفائنائٹ ہے۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا۔ جو کچھ یہاں کماؤ گے، بدی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا، اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا۔ کہاں سے کماؤ گے؟ اسی وقت سے کماؤ گے نا، پونجی تو یہی ہے۔ اس لیے سورۃ العصر میں اسی کے تو قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی۔ اس حوالے سے جن کا آخرت پر یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، یہ وہاں تھا، یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لغو سے دور رہتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ یوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں۔ والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر معمول، یقیناً تیرے رب، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نڈر ہو جائے، نچنت ہو جائے۔
والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ جوں کہ تو الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ بھی وہیں بھی تھے یہاں بھی. سیکس ڈسپلن، خواہش نفس پر، شہوات کے اوپر قابو، زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا، پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا. یہاں ایک اضافی شے آئی ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی. ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس، انہوں نے چھپا لیا اس کو. تو گواہی پر قائم رہنا، گواہی کو واضح کرنا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی، وہ آپ کی طرف آتے ہیں غول کی غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، داہنے سے بائیں سے غول کی غول آتے ہیں جیسے کہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے. کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور کہیں کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے؟ کلا نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے، گندے پانی کی ایک بوند. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. دیکھیے یہاں مشارق اور مغارب آ گیا. رب المشرقین و رب المغربین وہ سورہ رحمان میں تھا، مشرق اور مغرب تو بہت دفعہ آیا ہے. تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، ہم قادر ہیں اس پر. الا نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں. اب اس کے دونوں معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو ختم کرے اور کوئی اور قوم اٹھا لے، جیسے قوم عاد کے بعد قوم سمود اٹھائی، قوم نوح کے بعد قوم عاد کو اٹھایا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ بعد بعد الموت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے. امثالہم تو 3 دفعہ آ چکا، الا نبدل امثالہم، کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں، لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے. انڈیورنس زیادہ ہوگی، آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی. یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو. وما نحن بمسبوقین، ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے. فذرہم، دیکھیے وہی لفظ پھر آ گیا، چھوڑیے اے نبی ان کو، جانے دیجیے ان کو.